21 گھنٹے کی یہ بات چیت اچھی رہی، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پایا۔ جے ڈی وینس کی جانب سے یہ بیان دیا گیا پریس کانفرنس کے اندر، اور پریس کانفرنس میں جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ یہ بری خبر ایران کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا، فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پیس ٹاکس کے لیے اتنی جدوجہد کی اور ہمت کی۔ جے ڈی وینس کی طرف سے یہ بیان آتا ہے اور ایک سوال ہوتا ہے جے ڈی وینس کو کہ کون سا ایسا ہارڈ پوائنٹ تھا جس کے اوپر آپ کے ایگریمنٹ نہیں ہو پائے، تو جے ڈی وینس کی جانب سے یہ جواب دیا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کے اوپر کام کرنا بند کر دے، ہمارا سب سے بیسک گول ہی یہی ہے۔ اور اس کے بعد جے ڈی وینس جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم واپسی جا رہے ہیں بغیر کسی ایگریمنٹ کیے ہوئے، اور وہ چل پڑا۔ ناظرین، ٹاکس فیل کیوں ہوئی، آخر اس کے پیچھے کیا ریزنز تھی؟ جے ڈی وینس نے تو صرف اتنا بتایا کہ نیوکلیئر انریچمنٹ کے اوپر کام جو ہے وہ ایران کو ہم نے کہا ہے کہ آپ بند کریں اور جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی چند ایک وجوہات ہیں جس کے اوپر میں آج آپ سے بات کروں گا۔ 4 سے 5 جو بیسک پوائنٹس تھے جس کے اوپر نیگوشیشنز ہو رہی تھی، جس کے اوپر دونوں طرف سے جو مذاکرات ہیں وہ چل رہے تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہی تھا کہ ایران کو جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کھولنا ہوگا۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے یہ انشور کروایا جائے کہ ایران ان فیوچر کبھی بھی نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کرے گا۔ دین تھرڈ نمبر پہ جو ہے ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو ہے جتنا بھی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں جو جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ دین فورتھ نمبر پہ ایران نے یہ کہا کہ ہمیں انشور کروایا جائے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگی، اور اس بات کا کوئی گارنٹر یا کوئی گارنٹی دی جائے۔ اب ان پوائنٹس کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کی جانب سے، ایران کی جانب سے 5 راؤنڈ جو ہوئے، جس کے اندر 2 راؤنڈ جو ہے پاکستان دونوں کی طرف جا کے، پہلے پاکستان ایران کے پاس گیا، پھر امریکہ کے پاس گیا، دونوں کی طرف سے یہ نیگوشیشن کروانے میں پاکستان کا ایک مثبت کردار رہا۔ پاکستان نے 2 ملاقات پہلے تو اس طرح کی، پھر ان کو ایگری کیا کہ وہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات چیت کریں اور ان مذاکرات پہ بات چیت کریں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پہ بڑا غصہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے آپ بندے مار کے کھڑے ہو، اتنا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہوا ہو اور ایک عالمی لیول کی جنگ چھڑی ہوئی ہو، تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے کہ کس طرح ان دونوں کو جو ہے قائل کیا جائے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ 3 راؤنڈ ہوئے 21 گھنٹے کے جے ڈی وینس کے مطابق، اور جو رپورٹس آئیں اس کے مطابق 21 گھنٹے کے یہ مذاکرات ہوئے۔ اس کے اندر جو ڈسکشن ہوئی اس پہ یہ 4 پوائنٹس تھے۔ میجر جو ہارڈ پوائنٹ تھے اس کے اوپر اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ ایک نان سینس ڈیمانڈ کی گئی امریکہ کی طرف سے کہ نیوکلیئر انریچمنٹ پہ جو کام کرنا ہے وہ اس کو بند کرنا ہوگا، اور بند کس طرح کرنا ہوگا کہ ان فیوچر ہمیں یہ انشور کرایا جائے کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی نیوکلیئر انریچمنٹ پہ کام نہیں کرے گا۔ مطلب ایک ایسی ڈیمانڈ ہے کہ ایک ایسا ایگریمنٹ کے تا قیامت جو ہے ایران جو ہے وہ کبھی بھی نیوکلیئر نہیں بنائے گا یا کوئی نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ ایک نان سینس ڈیمانڈ تھی امریکہ کی طرف سے، کیونکہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ آ کے وہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ آخر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نئے ایگریمنٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑی اہم ڈیمانڈ تھی وہ بھی ایک نان سینس ہی ڈیمانڈ تھی۔ امریکہ نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو ہے ہمیں قبضہ دیا جائے اور ایران کے ساتھ مل کر جو ہے ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو چلائیں گے۔ مطلب کسی ملک کی سوورینٹی، کسی ملک کی جو اندر مطلب ایک ملک کا اس کے اوپر اختیار ہے، ایک ملک کی ملکیت کے اندر ہے اسٹریٹ آف ہارموز، تو امریکہ اس کے اوپر قبضہ چاہتا ہے، اور امریکہ نے کہا کہ ہمیں اس کے اندر پراپرلی پرسنٹیج دی جائے، جو ایران ٹیکس اور ٹول جو ہے ایک شپ گزرنے کے وصول کرے گا، ہمیں اس کے اوپر بھی جو ہے ہمیں پیسے بنانے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یہ ایک نان سینس ہی ڈیمانڈ کی گئی جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور ایران بھی اس کو بڑا مائنڈ کیا۔ ایران نے کہا کہ اس کے اوپر ہم بالکل بھی ایگری نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات تو یہ ہو ہی رہی تھی کہ لبنان کے اوپر جو اس کو سیز فائر میں شامل کریں، اور کسی حد تک جو ہے امریکہ نے اسرائیل کو قائل کیا کہ آپ لبنان کے اوپر سٹرائکس روک دیں، اور اسرائیل نے جو کسی حد تک سٹرائک جو ہے وہ لبنان کے اوپر روکی، اور یہ بات چیت تو چلو کچھ ایگری ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ دین اس کے بعد ایران نے کہا کہ ہمارے اندر جتنی بھی ڈسٹرکشن کی گئی ہیں، جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا ہے، اس کا جو ہمیں عوضہ ہے وہ دیا جائے۔ تو امریکہ کے لیے ایک بڑا ہارڈ پوائنٹ تھا، اور کسی حد تک امریکہ جو ہے وہ ایگری کر بھی رہا تھا اور ایگری نہیں بھی کر پا رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ وہ بیسک پوائنٹس تھے جن کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ ایران اور امریکہ کی جانب سے جو بات چیت ہوئی اس کے اوپر یہ کچھ جو ہے ہارڈ پوائنٹس جو سامنے آئے۔ اب امریکہ کی جانب سے یہی ریسپونس ہے کہ وہ واپسی چلے گئے، اور ایران کی جو پوری ٹیم یہاں پہ موجود تھی ایران کی طرف سے، آپ سب کو پتہ ہے کہ 71 جو ہیں لوگ ایران کی طرف سے جو ڈیلیگیشن کے اندر آئے، اور اس کی جو ہے بڑی ہائی سیکیورٹی کے ساتھ پاکستان اس کو لے کے آئے، کیونکہ امریکہ تو اور اسرائیل تو آلریڈی اس رجیم کو ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ یہ بندے مارنا چاہتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو ہے ایک بیچ لگائے ہوئے تھے، اور ایران کے جو وفد جتنے بھی آئے اس کے اندر لا ایکسپرٹ تھے، اس کے اندر فائنینشیل ایکسپرٹ تھے، اس کے اندر جو نیوکلیر انریچمنٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایکسپرٹس تھے. تو ایران کی پوری ایک ٹیم تھی جس کے ساتھ ایران بار بار انگیج ہو کے کوئک رسپانس دے رہا تھا. اس کے ساتھ دوسری جانب سے امریکہ کی طرف سے 2 سے 3 لوگ جے ڈی وینس کے ساتھ وہ لوگ یہاں پہ آئے، اور وہ بار بار جو ہے کالز کے تھرو رابطہ کر کے، ٹیلی کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے رابطہ کر کے وہ انگیج ہو رہے تھے امریکہ میں. تو ناظرین یہ وہ پوائنٹس تھے جو ڈسکس ہوئے. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ڈیل یا سیز فائر جو ہے یا ایگریمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بھی چانسز ہیں کہ امریکہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ شاید ٹویٹ کر دیں یا ایسا کوئی پیغام دے دیں کہ میں دوبارہ جو ہے جنگ شروع کرنے لگا ہوں. لیکن مجھے اتنا لگتا ہے کہ سیز فائر ابھی جو ہے وہ ہولڈ کرے گا. 14 دن کا جو یہ سیز فائر تھا، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ کیا دوبارہ جو ہے ایک دوسرے پہ یہ ممالک حملہ شروع کرتے ہیں. اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ بیک ڈور کوئی ٹاک جو ہے وہ ہو سکتی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان، کیونکہ سیز فائر جو ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور 14 دن کا جو یہ سیز فائر کا ہولڈ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 14 دن تک رہے، اور اس کے بعد آگے کیا سرکمسٹانسز ہیں، آگے کیا کچھ سامنے آتا ہے، وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیں گے. ناظرین اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی بری طرح جو ہے پھنس چکا ہے. ایک طرف سے اس کو اسرائیل کا اتنا پریشر ہے، کیونکہ ابھی ان مذاکرات کے درمیان ہی اسرائیل کی جانب سے جو ہے کچھ ایپسٹین فائل جو ہیں وہ لیک ہوئیں، اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک پریشر سا بنایا گیا، کیونکہ وہ اس کی پرائیویسی اور سیکریسی کو لیک کرنے کا اس کو ڈر دیتے ہیں. اور امریکہ کے جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ اس ٹائم بالکل ہی سلیب بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے. دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم اس کے اندر الیکشن آنے والے ہیں، اور ٹرمپ کو اس سے بھی ایک بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جو اس کی حرکت ہیں اور جو اس کی رزلٹس ہیں سامنے، وہ امریکہ کے سب جتنی بھی پاپولیشن ہے سب کے سامنے اس کے رزلٹس ہیں. تو اس کو ایک طرف یہ بھی خطرہ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی بری طرح اس کے اندر پھنس چکا ہے. تو ناظرین مذاکرات جو ہیں وہ بھی ٹوٹے نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پایا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس راؤنڈ 1 کے اندر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پایا. ہو سکتا ہے آگے کوئی پوسیبلٹی ہو جائے، کسی طرح جو ہے یہ ایگریمنٹس ہو پائیں، اور دعا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائیں تو بہتر ہے، تاکہ دوبارہ اس خطے کو کوئی جنگ کا سامنا نہ ہونا پڑے. پاکستان نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا. پاکستان کا پوری دنیا نے تھینک یو ادا کیا کہ انہوں نے جو ہے اتنا بڑا اقدام کیا، دونوں ممالک کے اندر سیز فائر کرایا. اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر، دونوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا. دونوں ممالک کے درمیان بڑا پیسفلی ٹاک کروائیں، اور بڑی ہی اچھی سیکیورٹی اسلام آباد کے اندر جو ہے انشور کروائی، تاکہ کسی قسم کا بھی تھریٹ نہ ہو پائے. تھینک یو.